میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے، اور دنیا آپ کو کہتی ہے شہنشاہ سخن، استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ واقعی آپ شہنشاہ سخن ہیں، یعنی شاعری کے بادشاہ ہیں۔ آپ کے کلام، آپ کے الفاظ، آپ کا چناؤ، آپ کا انداز بڑا منفرد ہے، اور خاص طور پر جب آپ نعت کے میدان میں شہ سواری فرماتے ہیں تو آپ کا کوئی مد مقابل نظر نہیں آتا۔ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے آپ چھوٹے بھائی ہیں، اور اعلیٰ حضرت سے آپ نے بڑا استفادہ کیا، بہت کچھ سیکھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دکھایا کرتے تھے کلام، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کلاموں میں بعض اوقات کچھ ترمیمات فرماتے، تبدیلیاں کرتے، اور کبھی جو ہے بڑی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کہتے تھے کہ اے حسن یہ پھول کہاں سے چن کر لاتے ہو۔ تو یہ محبت کے جذبات بھی ہیں، اور واقعی آپ کا خوبصورت یہاں پر فن بھی نظر آتا ہے، جو کتاب ذوق نعت میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے اس پروگرام کے ذریعے دعوت اسلامی کی مدنی چینل کی ٹیم کی یہ کوشش ہے کہ ذوق نعت میں جو پیغامات مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیے وہ ہم بھی سمجھیں، ہمارے دلوں میں بھی وہ اتریں، اور ہمارے بزرگوں کی سوچ اگر ہمیں منتقل نہ ہوئی تو اگلی نسلوں کے لیے آگے بڑھنا بہت دشوار ہو سکتا ہے۔ تو بزرگوں کی سوچ، اپنے اسلاف کی سوچ سے جڑے رہنے والی اقوام ہی آگے بڑھتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں، چاہے ان کی وہ سوچ ان کی کتابوں میں ہو، ان کی شاعری میں ہو، یا ان کی ویڈیوز وغیرہ میں ہو۔ لیکن اگر ہمارے اسلاف ہیں تو پھر ان کی قدر کرنے کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ ان کے چھوڑے ہوئے کام کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، سمجھا جائے۔ اور اس پروگرام کے ذریعے کتاب ذوق نعت کی تقریباً تمام اشعار، تمام کلام ہم نے سنے۔ اس میں حمدیں بھی آئیں، مناجات بھی آئی، مناقب بھی آئیں، نعتیں بھی آئیں، استغاثے بھی آئے، صلاۃ و سلام بھی آئے، اور یہ سیکنڈ لاسٹ کلام ہمارا اس کتاب کا جاری ہے۔ اور آگے اس کے بعد ایک بڑا ہی خوبصورت تقریباً 40 پلس اشعار پر مشتمل صلاۃ و سلام وہ ہم انشاءاللہ الکریم سنیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے میری گزارش ہے کہ جب یہ پروگرام دیکھا کریں تو بڑا ہی توجہ اور انہماک رکھا کریں، کیونکہ اس میں مشکل الفاظ ہوتے ہیں، مشکل الفاظ کے میننگز سمجھنے ہوتے ہیں، اور شاعری ویسے بھی ایک خشک ٹاپک ہے۔ شاعری کو سمجھنے کے لیے ایک تو ذوق چاہیے، قلبی میلان چاہیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ توجہ بہت ضروری ہے، ورنہ آپ شاعر کی مراد کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ شاعری ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ سمجھے، اور پھر یہ تقریباً 150 سال پرانی شاعری ہے، اور پھر اس میں قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ اور بڑی دینی اور علمی گہری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اگر توجہ نہیں ہوگی تو پھر آپ کے لیے ہو سکتا ہے کئی باتیں سمجھنا دشوار ہو جائے۔ ہماری ٹیم بڑی کوشش کرتی ہے کہ ایک ایک شعر آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے، طرز میں بھی سنایا جائے، ایک ایک لفظ کے میننگز آپ کو اسکرین پر دکھائے جائیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے سمجھنا یہ آسان کر دیا جائے۔ تو اچھی اچھی نیتوں سے اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے ادب و عقیدت تعظیم کے ساتھ اس پروگرام کو سماعت فرمائیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج جو کلام ہم سنیں گے یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی پچھلے پروگرام سے جڑا ہوا ہے، اور یہ جو کلام ہے بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اس میں 28 اشعار ہیں، اور اس کے آخری 7 اشعار آج کے پروگرام میں ہم سنیں گے۔ اس میں جو 2 مصرعے ہیں یہ بار بار ریپیٹ بھی ہوتے ہیں ہر شعر میں، اور یہ فارسی میں بھی ہیں۔ پورا کلام اردو میں ہے،
یہ 2 شعر فارسی میں ہیں، اور وہ 2 اشعار ایک بار پھر ان کا ترجمہ سن لیجئے تاکہ ہم ہر شعر کے ساتھ ان کو بیان نہ کریں۔ یہ مصرے ہیں: روح رحمت بر متاب، اے کام جاں از روح من، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء من، یعنی اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا چہرہ رحمت، اپنی نگاہ کرم مجھ سے مت پھیریے، آپ میری طرف نظر رحمت رکھیے۔ یعنی یہاں پر عرض کر رہے ہیں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ یہ منقبت کے اشعار ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ روح رحمت بر متاب، اے میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ، مجھ سے مت پھیریے رحمت کا چہرہ، رحمت والی نظر مت پھیریے، متاب یعنی نہ پھیریے۔ اے کام جاں از روح من، میری طرف سے، میرے دل سے، اے میری جان کے قرار، اے میرے دل کا سکون، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء من، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کی حرمت اور عظمت کا واسطہ، یک نظر کن سوء من، ایک نظر، ایک رحمت کی نظر، ایک نگاہ کرم میری طرف بھی فرما دیجیے۔ آئیے اب اشعار کی طرف چلتے ہیں، اور ہر شعر کو ہم پہلے طرز میں بھی سنتے ہیں اور پھر اس کا مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگلے شعر میں: ڈر درندوں کا اندھیری رات صحرا ہولناک، راہ نامعلوم راشا پاؤں میں لاکھوں مغاک، دیکھ کر ابر سیاہ کو دل ہوا جاتا ہے چاک، آئیے امداد کو ورنہ میں ہوتا ہوں ہلاک، روح رحمت بر متاب کام جاں از روح من، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء من۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں اے میرے غوث پاک، یہ ایسی زندگی ہے کہ گویا اس میں ہر طرف درندے پھر رہے ہیں، میں جنگل میں ہوں، ہر طرف ایمان کے لٹیرے ہیں، ایمان کے لیے درندے پھر رہے ہیں، ان کا ڈر ہے، اندھیری رات ہے اور ہولناک صحرا ہے۔ صحرا ہولناک ہے، ہولناک یعنی خطرناک صحرا ہے گویا یہ میری زندگی اور میرے آس پاس۔ پھر راہ نامعلوم راشا پاؤں میں لاکھوں مغاک، یعنی نامعلوم راہ ہے، کدھر جا رہا ہوں پتہ نہیں۔ راشا یعنی کپ کپی، ایک بیماری ہے جس میں ہاتھ پیر، زیادہ تر اس میں ہاتھ جو ہے وہ کپ کپاتے ہیں، تو یہ راشا اسے کہا جاتا ہے۔ تو خوف کی وجہ سے راشا ہے پاؤں میں، لاکھوں مغاک ہے، مغاک یعنی سوراخ، گڑھے وغیرہ، یعنی کوئی سیدھا رستہ نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا رستہ ہے، گڑھے پڑے ہوئے ہیں، کیسے چلوں؟ پھر دیکھ کر ابر سیاہ کو دل ہوا جاتا ہے چاک، زمین کا تو عالم پہلے بیان کیا، اب آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو ابر سیاہ ہے، کالے بادل ہے، کالے بادل اور ڈرا دیتے ہیں بندے کو۔ یہ دیکھ کر دل ہوا جاتا ہے چاک، چاک یعنی پھٹنا، دل پھٹا جاتا ہے درد سے، تکلیف سے، آئیے امداد کو ورنہ میں ہوتا ہوں ہلاک۔ یا غوث الورا آپ امداد کو تشریف لائیے، کرم کے لیے آ جائیے، ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا اور برباد ہو جاؤں گا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں: ایک عالم پر نہیں رہتا کبھی عالم کا حال، ہر کمال را زوالو ہر زوال را کمال، بڑھ چکی شبہائے فرقت اب تو ہو روز وصال، مہر در منہ کر کے میرے دن پھریں دل ہو نہال، روح رحمت بر متاب کام جاں از روح من، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء من۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ایک عالم پر نہیں رہتا کبھی عالم کا حال،
یعنی ایک جیسا نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال. عالم سے مراد یہاں دنیا بھی ہے، اور ایک عالم پر نہیں رہتا یعنی ایک ہی طرح کا نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. اور ہر کمال را زوالو، ہر زوال را کمال، یعنی ہر کمال کو زوال ہے اور ہر زوال کو کمال ہے. یہ بھی دنیا کا دستور ہے، دیکھی بھالی بات. پھر بڑھ چکی شبہائے فرقت، تو یا غوث الورا میری بھی شبہائے فرقت یعنی ہجر اور دوری کی جو راتیں ہیں وہ لمبی ہو چکی، بڑھ چکی. آپ سے میں بڑا دور ہوں. اب تو ہو روزے وصال، اب تو ملاقات ہو، اب تو آپ کا دیدار ہو، اب تو آپ تشریف لائیں، اب تو اس زوال کو بھی کمال ملے. مہر ادھر منہ کر کے میرے دن پھریں دل ہو نہال. مہر یعنی سورج، یہاں مراد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ہے کہ مہر ادھر منہ کر، ادھر کرم کی نظر کر کہ میرے دن پھر جائیں. دن پھرنا یعنی دن اچھے ہو جانا، دن پھر جائیں، دل ہو نہال یعنی دل خوش ہو جائے، نہال یعنی خوش ہو، اور بس مجھ پہ کرم کی نظر ہو جائے اور میرا بھی زوال اب کمال سے تبدیل ہو جائے. اگلے شعر میں کہتے ہیں گو چڑھائی کر رہے ہیں مجھ پر اندوہ و علم، گو پیا پہ ہو رہے ہیں اہل عالم کے ستم، پر کہیں چھٹتا ہے تیرا آستاں تیرے قدم، چارہ درد دل مضطر کریں تیرے کرم، روئے رحمت بر متاب کام جان از روح من، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے من. اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ گو چڑھائی کر رہے ہیں مجھ پر اندوہ و علم. گو یعنی اگرچہ، چڑھائی کرنا یعنی وار کرنا، پریشان کرنا. اندوہ و علم یعنی پریشانیاں، تکلیفیں. علم یعنی درد، اندوہ یعنی غم. تو مجھ پہ غم و علم، پریشانیاں، تکلیف، یہ اگرچہ چڑھائی کر رہے ہیں. گو پیا پہ ہو رہے ہیں اہل عالم کے ستم. اگرچہ پیا پہ یعنی پے در پہ، ایک کے بعد ایک. اہل عالم کے ستم یعنی ان کے ظلم، دنیا والوں کے ظلم مجھ پہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اگرچہ، لیکن پر کہیں چھٹتا ہے تیرا آستاں تیرے قدم. کیا میں آپ کا در چھوڑتا ہوں؟ نہیں، کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ میں آپ کے قدموں کو چھوڑوں گا. کہیں چھٹتا ہے، کہیں یعنی کبھی، یہاں کبھی کے معنی میں کہ کبھی میں چھوڑوں گا آپ کا در، آپ کا آستاں. یہ غلام تو جس حال میں بھی ہوگا آپ کا بن کے رہے گا. چارہ درد دل مستر کریں تیرے کرم. میرا جو درد ہے، میرے درد کی دوا یہ آپ کے کرم کریں گے. دل مستر یعنی تکلیف دے دل کے درد کی دوا. چارہ یعنی دوا. چارہ درد دل مستر یعنی تکلیف میں پڑے ہوئے دل کے درد کی دوا کون کرے گا؟ تیرے کرم. آپ کے کرم کریں گے اور انشاءاللہ اسی کرم سے میرا کام ہوگا. اگلے شعر میں کہتے ہیں ہے تیرے الطاف کا چرچا جہاں میں چار سو، شہرائے آفاق ہیں یہ خصلتیں یہ نیک خو، ہے گدا کا حال تجھ پر آشکارا منہ بموں، آج کل گھیرے ہوئے ہیں چار جانب سے عدو، روح رحمت بر متاب کام جان از روح من، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے من. اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ہے تیرے الطاف کا چرچا جہاں میں چار سو. الطاف یعنی لطف. آپ کی مہربانیوں کا چرچا یعنی شہرت، یہ تو ہر جگہ ہے، دنیا بھر میں ہے. شہرائے آفاق ہیں یہ خصلتیں. شہرائے آفاق یعنی ہر طرف جس کا چرچا اور دھوم ہونا.
آپ کی ان خصلتوں اور کرم اور عطاؤں کا جو چرچا ہے یہ شورا آفاق ہے۔ نیک خو یعنی نیک عادت، یعنی کرم فرمانے کی عادت، یہ شورا آفاق ہے۔ یہ غوث پاک کون نہیں جانتا کہ آپ کرم فرماتے ہیں؟ زندگی پاک میں بھی اور حیات پاک کے بعد اور پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ روحانی طور پر کرم فرماتے ہیں۔ ہے گدا کا حال تجھ پر آشکارا منہ بمنہ، یا غوث پاک اس گدا کا حال آپ پر آشکارا یعنی کھلا ہے، منہ بمنہ یعنی بال بال، یعنی بالکل ہر طرح سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں، تھوڑی سی بھی اس میں کوئی ڈھکاوٹ نہیں، بلکہ ہر بات پتہ ہے آپ کو اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم جو آپ پر ہیں اس سے کہ غلاموں کا حال کیا ہے، اس گدا کا کیا حال ہے۔ گدا یعنی غلام آج کل گھیرے ہوئے ہیں چار جانب سے عدو، عدو یعنی دشمن، چار جانب سے دشمن گھیرے ہوئے ہیں، اس غلام پر ایک کرم کی نظر فرما دیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں شام ہے نزدیک منزل دور میں گم کر درا، ہر قدم پر پڑتے ہیں اس دست میں خس پوش جا، کوئی ساتھی ہے نہ رہبر جس سے حاصل ہو پناہ، اشک آنکھوں میں قلق دل میں لبوں پر آہا، روئے رحمت بر متاب کام جان از روئے من، روئے رحمت بر متاب کام جان از روئے من، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے من۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ شام ہے نزدیک، منزل دور، میں گم کردہ راہ۔ شام سے مراد یعنی زندگی کی شام، زندگی ختم ہونے والی ہے اور میری منزل بہت دور ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا میں کدھر بھٹک رہا ہوں، میں گم کردہ راہ۔ گم کردہ راہ یعنی جو رستے سے بھٹک گیا ہو، بھٹکا ہوا ادھر ادھر ٹکرے مار رہا ہوں، کیا کروں میں، دنیا کے فتنوں نے مجھے پھنسایا ہوا ہے اور زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، ہائے اے غوث پاک میرا کیا بنے گا۔ ہر قدم پر پڑتے ہیں اس دشت میں خس پوش جا، دشت یعنی صحرا، اور خس پوش جا ان گڑوں کو کہتے ہیں جن کے اوپر گھاس پھوس ہو، بندہ پاؤں رکھتے ہی اندر گر جاتا ہے، اسے کہتے ہیں خس پوش جا، جہاں پہ اوپر سے تو خس ہوتا ہے، تنکے گھاس پھوس، پاؤں رکھتے ہی اندر۔ تو یہ جو ہے بعض دشمنوں کو پھنسانے کے لیے اس طرح کی ٹیکنیکس بھی جنگوں میں بھی تاریخ میں کی گئی۔ تو ہمارا بھی دشمن بڑا چالاک ہے، نفس و شیطان، یہ بھی اس طرح کے وار اور چال چلتا ہے، ہمیں تو نظر آتا ہے زمین ہے ہموار ہے، لیکن ہم پاؤں رکھتے ہیں تو اندر گر جاتے ہیں، کیا کریں۔ ہر قدم پر پڑتے ہیں اس دشت میں خس پوش جا، کوئی ساتھی ہے نہ رہبر جس سے حاصل ہو پناہ، آپ کے سوا ہمارا کوئی ساتھی، کوئی رہنما، رہبر نہیں جس سے پناہ حاصل کریں آپ کو چھوڑ کر۔ اشک آنکھوں میں قلق دل میں لبوں پر آہ آہ، حالت یہ ہے کہ آنکھوں میں اشک ہے، آنسو ہیں، قلق دل میں، قلق یعنی تکلیف دل میں ہے، لبوں پر آہ آہ ہے، تکلیف سے ہائے ہائے ہے۔ اے غوث پاک کرم فرمائی، ہم پر سے رحمت کی نظر نہ پھیریے گا ورنہ ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کا واسطہ ایک نظر فرما دے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تاج والوں کو مبارک تاج زر تخت شہی، بادشاہ لاکھوں ہوئے کس پر پھلی کس کی رہی، میں گدا ٹھہروں تیرا میری اسی میں ہے بہی، ذل دامن خاک در دہی مفسر ہے یہی، روئے رحمت بر متاب کام جان از روئے من، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے من۔
اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ تاج والوں کو مبارک، تاج زر تخت شہی، تاج والے یعنی بادشاہ، بادشاہوں کو مبارک ہو ان کا تاج، تاج زر یعنی سونے کا تاج، اور تخت شہی یعنی شاہی تخت، اور ان کا جو بیٹھنے کا صوفہ وغیرہ ہے آرام دہ، ان کو مبارک ہو، مجھے نہیں چاہیے۔ اگلے مصرے میں کہتے ہیں بادشاہ لاکھوں ہوئے کس پر پھلی، کس کی رہی؟ بادشاہت کسی کو پھلی یا کسی کی رہی ہمیشہ؟ جو آیا چلا گیا، کوئی ہمیشہ کے لیے بادشاہ نہیں، تو پھر میں کیوں بادشاہت چاہوں؟ میں آپ کا گدا نہ رہوں، آپ کا غلام نہ رہوں؟ اگلے مصرے میں کہتے ہیں میں گدا ٹھہروں تیرا، میری اسی میں ہے بہی، بہی یعنی خیر بھلائی، میں آپ کا گدا رہوں اسی میں میری بھلائی ہے۔ ذل دامن خاک در دہیم و افسر ہے یہی، کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تو آپ کا ذل دامن، دامن کا سایہ، خاک در یعنی در کی مٹی، دہیم و افسر ہے یہی، دہیم کہتے ہیں تاج کو، میرا تو تاج یہی ہے، افسر میرے لیے تو افسری بھی یہی ہے، بادشاہت بھی یہی ہے کہ میں آپ کا غلام بن کے رہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کی نظروں میں ہوں، تو یا غوث الورا، پھر انشاءاللہ میرا بیڑا پار رہے گا۔ آخری شعر مقطع میں کہتے ہیں کہ ہے کمر بستہ عداوت پر بہت اہل زمن، ایک جانے نا تواں لاکھوں علم لاکھوں محن، سن لے فریاد حسن فرماد امداد حسن، صبح محشر تک رہے آباد تیری انجمن، روح رحمت بر متاب کام جان از روح من، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء من۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ہیں کمر بستہ عداوت پر بہت اہل زمن، یعنی اہل زمن یعنی زمانے والے، عداوت پر دشمنی پر کمر بستہ یعنی تیار ہیں دشمنیوں پر، اور آگے کہتے ہیں ایک جانے ناتواں لاکھوں علم لاکھوں محن، یعنی ایک کمزور جان ہے، ناتواں یعنی کمزور جان یعنی حسن کی جان، اور لاکھوں علم، علم یعنی درد، اور لاکھوں محن، محن یعنی تکلیفیں، لاکھوں مشقتیں، لاکھوں درد ہیں، اور ایک جان ہے کمزور۔ سن لے فریاد حسن، حسن کی فریاد سن لے، فرما دے امداد حسن، اور امداد حسن یعنی حسن کی مدد فرما دیجئے، یا حسن کا معنی اچھا کہ لے لیجئے تو اچھی مدد فرما دیجئے، بہترین مدد فرما دیجئے، صبح محشر تک رہے آباد تیری انجمن۔ اب یہ دعا ہے، جیسے بھکاری، بھیک مانگنے والا گدھا کچھ مانگتا ہے تو دعائیں بھی دیتا ہے، تو دعا دے رہے کہ صبح محشر تک رہے آباد تیری انجمن، انجمن یعنی آپ کی محفل، آپ کی بزم، یہ صبح محشر تک قیامت تک آباد رہے، یا غوث پاک مدد فرمائیے اور اس غلام کی طرف رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ یہ کلام مکمل ہوا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آخری کلام کے ساتھ اس کتاب ذوق نعت کے، جو کہ ایک صلاۃ و سلام ہے، ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بیسترا ہوگا۔